وسلم کی ذات طیبہ طاہرہ مقدسہ پر جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک صبر کے حوالے سے دو باتیں بیان کی گئی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ انسان جو بھی نیکی کا کام کرے اسے پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے، تسلسل کے ساتھ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، خوشی کا موقع آئے، غمی کا موقع آئے، کسی بھی صورت میں اس نیکی کے کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے جتنے امور ہیں ان سے اپنے آپ کو روک کر رکھے۔ ان دونوں باتوں کو اہل علم نے صبر سے تعبیر کیا تھا کہ نیکی کے کام پر ڈٹ جانا یہ صبر ہے، اور نافرمانی والے جتنے امور ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لینا یہ بھی صبر ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسری اور آخری بات جس کو اہل علم نے صبر سے بھی تعبیر کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان پر مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اس صورت میں انسان کو جب اس پر آزمائشیں آئیں، اسے تکالیف، مشاکل کا، مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو اسے صبر کے دامن کو تھامنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جن پر کفار نے بڑے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے تھے، ایک مرتبہ بڑے دل برداشتہ ہو گئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، ہم کب تک یوں ہی کفار کے ظلم و ستم کو سہتے رہیں گے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ رب العالمین کی مدد کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، تمہارے اوپر جو ظلم کیا گیا، ظلم و ستم کے جو پہاڑ گرائے گئے، تم پر تشدد کیا گیا، جسمانی طور پر تشدد کیا گیا، ذہنی طور پر تمہیں اذیتیں، تکلیفیں پہنچائی گئی، یاد رکھو تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو جو تکلیفیں دی گئیں، ان پر جو مصائب، ان پر جو آزمائشیں آئیں، یہ آزمائشیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جو سابقہ دور میں جن لوگوں پر آزمائشیں آتی تھیں، آدمی کے سر پر ایک لوہے کے آرے کو رکھا جاتا تھا اور اس لوہے کے آرے سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ فرمایا اتنی سخت تکلیف، آزمائش، مصیبت تھی، اسے اس کے دین سے نہ بھیج سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ام حسبتم، لوگو کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کہ تم یوں ہی بغیر آزمائش کے، بغیر تکالیف، بغیر مصیبتوں کے آنے کے یوں ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے۔ کیسی تکلیفیں انہیں ہوئی، کیسے ان
کے پہاڑ گرائے گئے، کیسے ان پر تشدد کیا گیا. فرمایا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں فقر و فاقہ کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفیں پہنچائی گئیں، ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے. تو الغرض اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر شخص پر مشکلات، تکالیف، مصائب نے آنا ہی ہے. فقر و فاقہ کبھی آئے گا، فقر و فاقہ کا سامنا کرنا پڑے گا، سخت سخت مصیبتیں، آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا. اب یہ تکالیف، یہ مسائل، یہ آزمائشیں، اس کی مختلف علماء نے صورتیں بیان کی. کبھی یہ صورت بھی ہے کہ انسان سے اپنا کوئی عزیز، اس کا کوئی بچھڑ گیا، اس کا والد اس دنیا سے چلا گیا، اس کا بیٹا چلا گیا، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی ماں چلی گئی. کتنا بڑا صدمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے. ایک بوڑھی عورت قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، اور بڑا اونچی اونچی، جس طرح ہمارے ہاں کوئی فوت ہو جائے تو زاروں کے تار رونا دھونا پیٹنا شروع کر دیا، پورے محلے والے آہو بکا سنتے ہیں، چیخیں سنتے ہیں، وہ عورت رو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرے، اسے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، واصبری، اور صبر کر. اب اس خاتون کو نہیں پتا کہ یہ جو مجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر رہا ہے، جو آدمی صبر کی تلقین کر رہا ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، اسے نہیں پتا. اس نے کہا جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، تم پر جب کوئی مصیبت پڑے گی پھر تمہیں پتا چلے گا. یہ تو جس پر مصیبت آن پہنچتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، اس سے پتا چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحابہ کو پتا چلا، صحابہ اس عورت کے پاس گئے اور اسے کہا کہ تم نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی؟ تمہیں پتا نہیں وہ اللہ کے رسول تھے؟ وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول معاف کر دیجیے، میں اس قدر سخت الفاظ آپ کے ساتھ، میں نے سخت الفاظ میں بات کی، معاف کر دیجیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبر کی اسے تعریف بتائی کہ صبر ہوتا کیا ہے. فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ابتدائے صدمہ میں کیا جائے، کہ جیسے ہی انسان پر کوئی مصیبت آئی ہے، جیسے ہی اس پر کوئی آزمائش آن گری ہے، کوئی تکلیف کا اسے سامنا کرنا پڑا ہے، فوراً وہ اس موقع پر ابتدائی صدمہ میں شروع میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے، صبر کرے، تحمل اور بردباری سے کہا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری صاحب، ان کے خامد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تھے. ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، بیمار تھا، وہ بیماری کی شدت نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا. اب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ نہیں ہے، ام سلیم ہے. اب اس حدیث مبارکہ سے، اس واقعے سے ذرا اندازہ لگائیے گا کہ صحابیات نے کیسے مسائل آنے پر، تکالیف آنے پر کس طرح صبر کر کے دیکھا، اور باکمال صبر کر کے دیکھا. کیسی وہ جہاندیدہ خواتین تھی. آج تک معاشرے میں ایسی مثال بالکل نہیں مل سکتی جیسی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر کا مظاہرہ کر دیا.
اب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گھر آتے ہیں تھکے ماندے، پوچھا بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا پہلے سے بہت آرام ملتا ہے۔ اب انہیں احساس تھا خاوند کی طبیعت کا کہ باہر کے معاملات سے الجھتے الجھتے گھر میں آئے ہیں، آرام کرنے کے لیے آئے۔ وہ آئے، خاوند کو کھانا پیش کیا، کھانا کھا لیا، رات کو پھر اس زواجی تعلقات بھی قائم کی۔ صبح ہوئی، غسل کیا جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد جانے لگے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس کوئی چیز عاریۃ ادھار رکھوا دے، کچھ دنوں کے لیے رکھوائے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ ہم سے وہ اپنی اس چیز کا مطالبہ کرے، تو کیا ہمیں وہ چیز اسے واپس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کہا کیوں نہیں، ضرور، اس کی چیز تھی، اس نے مطالبہ کیا ہے، واپس کیا، ہمیں ضرور دینی چاہیے۔ کہا بیٹا جو اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ اللہ کی امانت تھا ہمارے پاس، اب وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ تم نے مجھے بتایا تک نہیں، رات پوری گزر گئی اور مجھے خبر نہ ہونا۔ خیر چلے گئے، نماز ادا کی، فجر کی، نبی علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی یہ ماجرا پیش ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ ابو طلحہ گزشتہ رات اللہ رب العالمین تمہیں برکتوں سے نوازا۔ اب یہ دیکھیں اس واقعے سے کیا پتا چلتا ہے کہ کس طرح وہ بیٹا چھوٹا اس دنیا سے چلا گیا، گھر میں میت پڑی ہے، کس قدر باکمال صبر کا مظاہرہ کیا کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے، خواتین ہو مرد ہو، صبر کا مظاہرہ کر کے دکھایا کہ ایسے صبر کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی تھی، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے انہیں ایک اور بیٹا دیا جس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ تو یہ ایک صورت ہے کہ انسان کا جب کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی بہن بھائی بچھڑ جائے، اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر کیا ہے؟ جو ابتدائے صدمہ کے بعد مصیبت آنے پر فوراً اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اور پھر بس اوقات دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچے، جسمانی طور پہ کوئی اسے تکلیف پہنچے، مثلا کوئی بیماری اسے لاحق ہو گئی، کوئی اس کے جسم پر کوئی زخم آ گیا، کوئی کانٹا چبھ گیا۔ یہ جسمانی تکلیف بھی جب انسان کو پہنچتی ہے اور اس تکلیف پر، اس بیماری پر وہ صبر کر لیتا ہے، تو اس صبر کے بدلے میں بھی اللہ اسے جنتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ حضرت عطا بن ابی رباح کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے، حضرت عطا بن ابی رباح، اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عطا، آج میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ کہا کیوں نہیں، دکھائیے ضرور۔ فرمایا یہ جو عورت سامنے آ رہی ہے کالے رنگ کی، یہ جنتی عورت ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسے دورے پڑا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، میرے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے اس بیماری سے بچا۔ اب یہ دورے پڑتے تھے، جسمانی تکلیف، بیماری نہ، اللہ کے نبی سے کیا التجا کر رہی ہے کہ آپ اللہ سے میرے لیے صحت یابی کی دعا کر دیں۔ اور یہ میرے بھائیوں بتائیے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے، کسی کی صحت یابی کے لیے اللہ سے جب دعا کریں تو کیا اللہ رب العالمین اسے شفا عطا نہیں فرمائے؟ اللہ ضرور شفا دیتا ہے،
جب اس نے التجا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میری بات، اگر تو اپنی اس بیماری پر صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہتی ہے میں تیرے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے اس بیماری سے نجات دے دے گا۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپشن دی، دونوں راستے اس کے سامنے رکھے۔ اب اس نے سوچا کہ ایک طرف وہ راستہ ہے کہ بیماری سے نجات مل جائے گی، بیماری سے میں نجات پا لوں گی، صحت یابی مل جائے گی، لیکن جنت ملے نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن اگر میں اس اپنی بیماری پر صبر کر لیتی ہوں تو اللہ رب العالمین اس صبر کے بدلے میں مجھے ضرور جنت دیں گے، اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں اس بیماری پر پھر صبر کروں گی، بس آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ مجھے جب بھی دورہ پڑتا ہے میں بے پردہ ہو جاؤں۔ دعا یہ کر دیں کہ جب بھی مجھے یہ دورہ پڑے میں بے پردہ نہ ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی۔ دیکھیے یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی جسمانی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس مسلمان کو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ مصیبت چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو، اسے اس کو بخار ہو جائے یا کوئی کانٹا چبھتا ہے، معمولی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس بخار کی وجہ سے، اس کانٹا لگنے کی وجہ سے، فرمایا اللہ رب العالمین اس کے گناہ ایسے گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتے گراتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسے ہی ہمارے اوپر کوئی جسمانی تکلیف، کوئی بیماری لاحق ہو تو ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب کی مثال کی سامنے۔ پھر اسی طرح ایک تو یہ جسمانی تکلیف پہنچے، پھر ایک صورت یہ ہے کہ انسان کو کوئی ذہنی طور پر تکلیف پہنچے، اور وہ ذہنی طور پر تکلیف کیا ہے کہ لوگ اسے طعنے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی طرف بلائے اور لوگ اسے پاگل، دیوانہ، مجنون، جادوگر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم کو کیا حکم دیا؟ فاصبر علی ما یقولون، اے نبی جو لوگ یہ تجھے کوئی پاگل کہے، مجنون، ساحر، جادوگر کہے، ان باتوں پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اب دیکھیں نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر احد کے دن سے بھی سخت دن گزرا ہے؟ فرمایا ہاں، مجھ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت ترین کچھ دن گزرا ہے، اور وہ یوم عقبہ۔ فرمایا اس دن جب میں نکلا تھا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، ایک قبیلے کا سردار کو میں نے جب دعوت دی، اس نے میری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں ذہنی طور پر نبی علیہ السلام کو کتنا دکھ، کتنی تکلیف کہ میں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، لوگوں کو شرکیہ راستے سے نکال کر توحید والے راستے پر لا رہا ہوں، لیکن لوگ میری بات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دکھ اور تکلیف میں آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ رب العالمین نے آپ کی ان باتوں کو سن لیا کہ آپ جس کرب میں، جس تکلیف اور جس دکھ میں ہیں کہ لوگوں نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان بادلوں پر مقرر کیا گیا فرشتہ ہوں، آپ کا حکم ہو
تو ان بستی والوں کو ان دونوں بادلوں کے درمیان لا کر جو ہے تہز تیز کر تو ہلاک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے، ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، لوگوں کی باتوں پر، لوگوں کے تانوں پر صبر کرتا ہے، فرمایا یہ مومن مجھے اس مومن سے زیادہ پسند ہے، یہ مومن اس مومن سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے جو لوگوں سے الگ رہتا ہے اور لوگوں کے تانوں اور لوگوں کی باتوں پر جو ہے وہ صبر نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ من کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.